عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور انہیں ویزا کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہاں ہے ویزا؟ یہ اپلائی نہیں کیا ہوا. یہ آن ریکارڈ میں میرا خیال 6ویں 7ویں دفعہ یہ آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ لائیں ہمیں ٹریکنگ نمبر دیں، سمپتھی کارڈ نہ کھیلیں. اگر اب وہ آتے ہیں یہاں پہ تو ان کی گرفتاری کا سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو سمپتھی کارڈ کے طور پہ استعمال نہ کریں. میرے بچے دور ہیں، میرے سے ملنے نہیں دیا جا رہا. بھی 2 سال ہو گئے ہیں، بچے آ کیوں نہیں رہے؟ 2 سال میں بچوں سے نائکاپ رینیو نہیں ہوا، 2 سال سے بچوں سے ویزا اپلائی نہیں ہوا. آج کے دن تک بھی کسی ذمہ دار ان کے گھر والے کی طرف سے ہمیں ٹریکنگ نمبر نہیں دیے گئے. کیوں لوگوں کو دیکھیں 2 چیزیں یہ ایک سمپتھی کارڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ان کی وہ بیمار ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں. جب وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ سب جھوٹ تھا. یہ آدھی درجن سے زائد دفعہ یہ کام کر چکے ہیں. پھر بچوں کو ملنے نہیں دیا جاتا. 14 گھنٹے ان کی بات ہوئی، 14 گھنٹے. سر ان کی تو یہ تو آن بورڈ بات ہے نا کہ کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کسی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، بالکل کوئی بھی ایسی چیز. اور اگر ان کے بیٹے آتے ہیں کیا ان کی گرفتاری کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ کیوں ہم گرفتار کریں گے جی؟ کیوں؟ مطلب کوئی گرفتاری یہ ساری چیزیں یہ خود سے ہی سوچ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر کیمپین چلاتے ہیں تب بھی بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ہمدردی لینے کے لیے. اب ویزا اپلائی کرتے نہیں ہیں، کہتے ویزا دے دیں. نائکاپ رینیو کرواتے نہیں ہیں، کہتے نائکاپ دے دیں. پاکستان وہ آنے کی ٹکٹ لیتے نہیں ہیں، کہتے وہ پاکستان آنے سے روکا جا رہا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ ایک اور انٹرویو ذرا علیمہ باجی کا کریں، انہیں کہیں دیں نائکاپ، ان کی پھپھو کو کہیں دیں نا. کیوں آپ روز مین سٹریم میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کے بیٹے پاکستان آتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں یہاں پہ آ کے کیمپین چلاتے ہیں، تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، ان کے بیٹوں نے وہاں ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہم اگر جب بھی والد سے ملیں گے ہم سب سے پہلے ایک ہی بات کریں گے کہ ہماری بہن کو تسلیم کرو. یہ آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ باقی وہ اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کا حق ہے. اس کی ایک سرٹن پالیسی جس کو نہیں ایک آپ قانون کے دائرے میں رہ کے جو مرضی کریں آپ. تو یہ انتشار آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی انتشار پھیلا رہے تھے تو ہم نے انتشار کوئی دیکھیے نا، کوئی پھیلائے گا تو پتہ چل جائے گا. ہم نے تو نہیں کہا کہ 9 مئی انہوں نے کروایا، 26 نومبر انہوں نے کروایا. کبھی الزام لگا، کبھی ان پہ بات ہوئی، کبھی ایسی بات. اگر وہ آئیں، وہ قانون کے دائرے میں 100 بسم اللہ وہ سیاست کریں، وہ اپنے والد سے ملیں. وہ اپنے یہاں محل جیسا ان کا گھر ہے اسلام آباد میں، سب سے بڑا گھر جو ہے وہ ان کے والد کا ہے، اور سب سے زیادہ بہترین لوکیشن پہ پوری کئی پہاڑی پہ اوپر ہے. آ کے رہیں جیسے ان کے والد انجوائے کرتے رہیں کریں. کیا وزیر دفاع کی طرح آپ بھی اس نظام کو ہائیبرڈ نظام کہیں گے؟ دیکھیے آپ اس کا نام جو بھی کریں، یہ ایک پارٹنرشپ ہے. مان رہے ہیں یہ ایک پارٹنرشپ ہے، اور یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ کس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس پارٹنرشپ کا پاکستان. ڈپلومیسی کہاں ہے آج عروج پہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے، یہ واشنگٹن ٹائمز کہہ رہا ہے، یہ دنیا کے بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں مشرق میں چائنا بھی خوش ہے، مغرب میں امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے، یورپین ممالک ہوں یا عرب ملک ہوں. اور عرب ملک تو ہم اگلی سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ اب ڈیفنس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا کس کو فائدہ ہوا ہے؟ پاکستان کو. پاکستان اور اسی طرح اکانومی دیکھ لیں، یہ بھی کل کی ٹرانزیکشن دیکھ لیں. پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی، یہ کل کی ٹرانزیکشن دیکھ لیں. یہ جو پچھلے دو پی اے کی ہوئی ہے ٹرانزیکشن، یہ ٹرانزیکشن دیکھ لیں. اگر اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی اگر اکانومی کے انڈیکیٹرز اچھے نہ ہوں. کوئی ایک دھیلا نہیں لگاتا، اربوں روپے کون لگائے گا؟ اور اس کو نہ دیکھیں کہ جی 135 ارب میں بکا. نہیں، یہ تو کتنے ہزار جو ارب ہیں وہ تو لوگوں نے دیکھے نہیں جو اس میں نقصان ہو رہا تھا، جو پے کرنے ہیں جس نے لیا ہے.
تو یہ تو بہت ایک ایسا تو اکانومی چلیں پی آئی اے کی تو بڈنگ ہے ہی. آپ دیکھ لیں اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, آپ پاکستان کا روپیہ دیکھ لیں, پاکستان کی انفلیشن دیکھ لیں, تو میرا خیال ہے بہت بہتری آئی.